the most beneficent, the most merciful. All praise and gratitude are due to Allah, the Lord of the universe, the most gracious, the most merciful, who is the first and the last. Respected Principal, Government Boys High School, Nushaira, esteemed teacher, distinguished guests and my dear students, Assalamu alaikum and good morning. It is indeed a profound privilege and a moment of immense honor for me to extend a warm and cordial welcome to all of you on the spacious occasion of the annual result function of Government Boys High School, Nushaira. Today, we have gathered here not only to celebrate the academic achievements of our students, but also to recognize their talents, creativity, and moral values. Our students have shown great dedication, hard work, and discipline throughout the year, and this day is a reflection of their sincere efforts. This annual result function is a reminder that success is not achieved overnight. It is the result of continuous struggle, determination, and guidance of our respected teachers who have worked tirelessly to shape the future of our students and guide them towards the path of success. Once again, I warmly welcome you all participants here, and I hope you enjoy this wonderful ceremony today. Now let's start this special occasion with the recitation of Holy Quran, which enlightens our words and guides us towards the right path. Allah says in Quran, وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. When the Quran is recited, listen to it attentively and remain silent so that you may receive mercy. I would like to call Sayyid Sohail Sujat from class 7. Please come on the stage for recitation of Holy Quran. عقیدت کے پھول نشاور کرنے آ رہے جماعت ختم سے اور آپ طالب علم ابو ذر خود
پہلے 2 مرحلے تقسیم نماز اور بچوں کا پروگرام ساتھ ساتھ چلیں گے اور تیسرے مرحلے میں ہمارے معزز مہمانان گرامی اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. ایسا لگتا ہے کہ رحمت کی گھٹا چھائی ہے، ایسا لگتا ہے کہ رحمت کی گھٹا چھائی ہے، یہ ہوا پھول سے خوشبو کو چرا لائی ہے. رنگ بکھرے ہیں میرے صحن کے ہر کونے میں، رنگ بکھرے ہیں میرے صحن کے ہر کونے میں، آپ آئے ہیں تو آنگن میں بہار آئی ہے. آپ پرائمری سیکشن کے رہنے بچے اپنے پھول چہروں کے ساتھ اپنے مہمانوں کو مخصوص انداز میں ویلکم کے لیے تشریف لا رہے ہیں. استقبال کیجیے گا آپ کی مضبوط تالیوں میں. تشریف لا رہے ہیں کامیاب ان کے ساتھی. اب ہم ادارہ حضرہ کے سیشن 2025-26 کے رزلٹ سمری کی طرف بڑھیں گے. تو میں جماعت وائز آپ کے سامنے مجموعی جو نتائج ہیں وہ بیان کروں گا. سب سے پہلے جماعت نرسری، جس میں سے ہمارے پاس شامل امتحان ہونے والے کل طلباء کی تعداد 10 تھی اور یہ 10 کے 10 پاس ہو گئے. اس طرح سے اس کلاس کا مجموعی نتیجہ 100% رہا. کلاس پریپ میں سے کل طلباء کی تعداد 13 رہی اور 13 کے 13 طلباء پاس ہوئے. اس طرح سے اس کلاس کا نتیجہ بھی مجموعی طور پر 100% رہا. کلاس 1 میں سے ہمارے پاس 10 بچے شامل امتحان ہوئے جن میں سے 10 کے 10 پروموٹ ہوئے. اس طرح سے مجموعی نتیجہ 100% رہا. کلاس 2 میں سے ہمارے پاس کل 11 اسٹوڈنٹس اپیئر ہوئے اور 11 کے 11 پاس ہوئے. اس طرح سے ان کا مجموعی نتیجہ 100% رہا. اس طرح سے 3 کلاس میں ہمارے پاس کل 13 بچے شامل امتحان ہوئے اور 13 کے 13 پاس ہوئے. اس طرح سے ان کا مجموعی نتیجہ 100% رہا. بڑے جماعت چاروں کی طرف اس میں ہمارے پاس کل طلباء جو شامل امتحان ہوئے وہ 11 تھے اور 5 طلباء کی تعداد 7 رہی اور ری اپیئر طلباء جو ہیں وہ 4 ہیں. اس طرح سے اس کلاس کا مجموعی نتیجہ 64% رہا. آگے ہمارے پاس جماعت ششم، اس میں کل ہمارے پاس 14 طالب علم جو ہے شامل امتحان ہوئے، 11 پاس ہوئے اور 3 بچے جو ہیں وہ ری اپیئر ہیں. اس طرح سے اس کلاس کا مجموعی نتیجہ 78.5% رہا. اور داخلی امتحان کی ہماری آخری کلاس ہے جماعت ہفتم. اس میں کل ہمارے پاس 12 اسٹوڈنٹس تھے شامل امتحان ہوئے اور 11 پاس ہوئے جبکہ ایک بچہ جو ہے وہ ری اپیئر ہے. اس کلاس کا مجموعی نتیجہ 92% رہا. اس طرح سے اس سال برائے سیشن 2025-26 ادارہ حاضرہ کا مجموعی نتیجہ 92% رہا. بچوں کے انفرادی رزلٹ کارڈ متعلقہ فارم مدرسین کے پاس موجود ہوں گے جو پروگرام کے بعد والدین وہاں سے حاصل کر سکتے ہیں. ہم اپنے خیالات کا اظہار کرنے آ رہے ہیں جماعت اول سے نئے طالب علم حیدر علی.
कलाम इकबाल के लिए दावत देता हूँ क्लास 6 के तालिब इल्म अनीसुर रहमान से कि वो स्टेज पे आए और कलाम इकबाल पेश करें। आपके सामने स्टेज पर अपने ख्यालात का इज़हार करने आ रहे हैं मुनीबुर रहमान क्लास 7। वतन के जोरे बाजू पे तरक्की की आला मिसाल कायम करती है, इनके समुद्र में गोते लगाती है, इनकी अलग को ऊंचा करती है और फिर हकीर की सुई से लेकर भारी बरकत का हसूल पर अपने नाक के ठप्पे लगाती है और ये ऐलान करती है क्योंकि तालीम सिखाती है जीने का सलीका, तो फिर तालीम की बदौलत की तालीम को है आपकी प्रस्तुत करने वालों ने आपको अपने काबू में ले लिया और भी क्या था ऊपर लेकर आसमान नजर आया, आसमान में चांद नजर आया, चांद में चांद नजर आया, पूछा माशा क्या है, जवाब में सारी कटी हुई है, नीचे देखा जमीन नजर आई, जमीन में समुद्र नजर आया, समुद्र में गहराई नजर आई, गहराई में इंसान नजर आया, पूछा माशा क्या है, जवाब में सारी कटी हुई है और यही तरह की चीज करते रहिए, तालीम सिखानी है जीने का सलीका। और नर्सरी क्लास से दूसरी पोजीशन पर है राजा मोहम्मद हाशिम, जिन्होंने दूसरी पोजीशन सेव की अपनी क्लास में, और अब्दुल रहमान ने पहली पोजीशन हासिल की अपनी क्लास में। मैथ क्लास से तीसरी पोजीशन हासिल की है सुदेश हसीब ने, दूसरी पोजीशन पर है सारन हसीब, और इस तरह से पहली पोजीशन पर है राजा असलाम अहमद। Dear audience, now I would like to invite our co-host, Mr. Israr Ahmed, to please come on the stage for position announcements from class 1st to 3rd. Dear audience, we are proceeding towards an important moment of our result ceremony. It's my duty to announce the most awaited and significant items of the ceremony, position announcement and award distribution. This moment reflects the dedication, hard work and commitment of our students throughout the academic year. First of all, many congratulations for those students who done well in the exam and promote to the next class, and also best wishes for them. First of all, I am announcing the position of class 1. I will announce
student who stand 4 in class 1. Mohsen Ali Raja, son of Azhar Abbas, got 4th position in class 1st. Please come on the stage. Mohsen Ali Raja, son of Azhar Abbas. He got 448 marks out of 500 and secured 90% marks. Heather Nisar, son of Muhammad Nisar, please come on the stage. And he got 92% marks. Abdul Hadi, son of Shafqat Ali. Abdul Hadi, son of Shafqat Ali, please come on the stage. To announce the result of class 2nd now. The 4th position of class 2 is secured by Muhammad Saifullah, son of Nisar Ahmed. Please come on the stage. He got 378 marks out of 450 and he secured 84%. Sayyid Ubaydullah bin Ali. He got 3rd position in class 2 and he got 380 marks out of 450 and he secured 84%. Please come on the stage. He's present here. With exceptional performance and determination is Raja Muhammad Ibrahim, son of Raja Muhammad Sakur Bhausa. He got 430 marks out of 450 and he secured 95% marks. This time I would like to call Person of the staff, please come on the stage and give shield to 1st position holder Raja Muhammad Ibrahim. Moving towards class 3, the 4th position of class 3rd is secured by Sakleen Farooq, son of Muhammad Farooq. Abdul Hussain, please come on the stage. He secured 385 marks out of 450 and he secured also 85% marks. He got 397 marks out of 450 and he got 88% marks. The 1st position award goes to Qasim Ali, son of Raja Sohail Zafar. Qasim Ali, son of Raja Sohail Zafar, please come on this stage. बहुत शुक्रिया इसरार अहमद साहब। सबसे हिलाली परचम मेरा, इज्जत फख्र मेरा, ईमान पाकिस्तान है। सबसे हिलाली परचम मेरा, इज्जत फख्र मेरा, ईमान पाकिस्तान है। कायद का हाथ, इकबाल का पैगाम, इत्तेहाद यकीन इस्तिक़लाल पाकिस्तान है। मेरी पहचान पाकिस्तान के अनुमान से तकरीर पेश करने आ रहे हैं राजा मोहम्मद इब्राहिम जमात गम। राजा मोहम्मद इब्राहिम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज मुझे जिस मौजू पर शायरी करने का मौका मिला है वो है मेरी पहचान पाकिस्तान। सामीन गिरामी, मेरी पहचान पाकिस्तान, मेरा ईमान पाकिस्तान, मेरी ये आन पाकिस्तान। सिरागे नूर की मिट्टी है
ठंडी छाँव और तहफ़्फ़ुज़ का एहसास उजागर होता है। इंसानी रिश्तों में सबसे ज़्यादा प्यार और मोहब्बत करने वाली हस्ती माँ की है। माँ की शान पर अपने ख्यालात का इज़हार करने आ रही है अदारा आज़ा की तालिबा इला फातिमा दराज फर्स्ट। Round of applause for Muhammad Sultan. In the name of Allah, who is the first, the last, honorable principal, respected teachers and dear audience, Assalamu alaikum. I, Muhammad Sultan from class 5, stand here before you to give a speech on a very important topic. Hard work is the key to success. If you want to shine like a star, work hard like a star. Dear audience, as you all know that life is full of risks and challenges. Everyone has tried, here achieved to success. Hard work is obligated for success. Dear audience, hard work beats talent. One talent doesn't work hard. Talent is cheaper than devil's sword. What separates a talented individual from a successful one is hard work. हार और जीत तो अपने अंदर होती है। हार और जीत तो अपने अंदर होती है। मान लो तो हार है, ठान लो तो जीत है। Dear audience, as you know, everyone wants to be successful in our life. But does it happen that way? Not really, because there is no shortcut to success. Let's remember the famous saying, one was not built in a day. Dear audience, you can't achieve anything without working hard. And if you want to do well in your studies, you have to work hard. And if you want to be big, and if you want to wish to be best athlete, you must run faster. And if you want to be remembered as the best student, you must put in more effort. बेअमल दिल हो तो जज्बात से क्या होता है? बेअमल दिल हो तो जज्बात से क्या होता है? धरती मंजूर हो तो बरसात से क्या होता है अमल लाज़मी चटकीले करना के लिए वरना रंगीन ख्यालात से क्या होता है? वरना रंगीन ख्यालात से क्या होता है? It's time to announce the class 4 position holder. Class 4, in class 4, the 4th position is secured by Sayyid Abbas Gilani, son of Sayyid Maqsood Hussain Shah. Ziad Khan, son of Raja Khurshid Ahmad Khan. He got 337 marks out of 550 and he got 61% marks. Abdul Manan, son of Zahid Aziz, please come on the stage.
Sayyid Daniel Sajjad. Please come on the stage. Towards middle section tonight, fourth position award of class 6 goes to Ibrahim Arshad, son of Arshad Khan. Sayyid Anas Ali Kazmi, please come on the stage. He got third position in his class and he got 426 marks out of 750. Raja Alitur Rahman, son of Raja Asad Khan. Result function survey is the 7th class. The fourth position award goes to Umar Halim, son of Muhammad Halim. Sayyid Suhail Sajjad, son of Sajjad Hussain Shah. He got first position in his class. गवर्नमेंट स्कूल की तरफ जो करे जो ताकि ये अदारे जो है ये सदा आबाद है। मेरी उन माओ को मुबारक पेश करती हूँ उन बाप को कि जिनके बच्चे स्कूल में आके आज जब मैं स्टेज पे आई हूँ तो अपने बच्चों की वजह से आई हूँ कि हमारे बच्चे इस अदारे में इनाम ले फर्स्ट पोजीशन सेकंड ले रहे हैं। आया प्राइवेट स्कूलों में जो बच्चे पढ़ते हैं उनको क्या है वो भी ऐसे ही हमारे बच्चे हैं। थोड़ी सी तवज्जो दें सरकारी स्कूलों की तरफ मेरी रिक्वेस्ट है कि मूव करें सरकारी स्कूलों। आपका सरमाया भी बचेगा, आपका पैसा भी बचेगा। वही पैसा आप हायर एजुकेशन पे लगाएं अपने बच्चों पे। इंग्लिश से ही बुनियादें इंग्लिश से ही बनती है। हमारे इलाके में जितने भी पढ़े लिखे या जितने भी अजीम लोग गुजरे हैं उनकी हिस्ट्री पढ़ के देख लें, वो सारे सरकारी स्कूलों से पढ़ते हैं। कोई भी इधर से जाकर जफराबाद प्राइवेट स्कूल से नहीं पढ़ा। सबसे पहले आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने अपने इस अदारे के सालाना तकरीर में नतीजा में शिरकत की है। इसके बाद अदारे के मुंतज़िम यानी सदर मुअल्लम और उनकी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ जिन्होंने इस खूबसूरत प्रोग्राम को मुनक्किद किया और इसमें हमें भी शिरकत का मौका दिया। कि अदालत के मामला में कम्युनिटी के पार्टिसिपेशन को इन्होंने रखे, साथ रखे। अदालत की जो कम्युनिटी है, इलाके के जो लोग हैं वो इनके साथ इस तालीम में
تعداد میں شریک ہیں. یہاں اساتذہ کرام بیٹھے ہوئے، قائدین تعلیم بیٹھے ہوئے، خواتین حضرات بیٹھے ہوئے، بچے بیٹھے ہوئے. سب کے لیے گفتگو کا اپنا اپنا ایک معیار ہوتا ہے، لیکن ہر بندہ اگر اپنی ذمہ داری محسوس کرے گا تو یہ ادارہ جو ہے دیر دگنی رات چگنی ترقی کرے گا. لفظ علم کی جدید جو ماہرین ہے وہ تشریح اس طرح کرتے ہیں: عین سے مراد عقل مند والے، لام سے مراد لائق استاد اور میم سے مراد محنتی طالب علم. جب یہ تینوں چیزیں ملتے ہیں تو وہ معلوم کی صحیح طرح روشنی ہوتی ہے، صحیح طرح ترقی کرتی ہے. اساتذہ لائق ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. بچے محنتی ہیں، بچہ کوئی نالائق ہوتا ہی نہیں ہے. لیکن جو کمی رہ جاتی ہے معلوم کے ساتھ کہ ہمارے والدین جو وہ اداروں کے ساتھ تعاون نہیں کرتے. ہمارا یہ ٹرینڈ آ گیا ہے کہ ہم پرائیویٹ اسکول کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں. سچی بات پوچھے کہ پرائیویٹ اسکول میں یہ کچھ ہوتا ہے جو آج ہم نے کیا ہے، تقریبات ہوتی ہیں، بچوں کو تقریریں کروائی جاتی ہیں، بچوں سے مختلف ایکٹیویٹیز کرائی جاتی ہیں جس کو دیکھ کر ان کے والدین جو خوش ہو جاتے ہیں کہ جی ہمارا بچہ تقریر کرتا ہے، ہمارا بچہ نعرہ لگاتا ہے، ہمارا بچہ ڈرامہ کرتا ہے. اگر یہ سارے بچے سرکاری اسکول کے بچے بھی یہ کرنے لگتے ہیں جس طرح کے آج کی ہے، تو میں یقین کرتا ہوں، مجھے امید ہے کہ والدین اس طرف ضرور موٹیویٹ ہوں گے. والدین کی یہ خواہش ہوگی کہ وہ بھی اپنے بچوں کو سرکاری اداروں میں داخل کریں. یہ ہم لوگوں کی خوش قسمتی ہے کہ ہمارے پاس ادارے موجود ہیں، امارات موجود ہیں، ان میں سٹاف موجود ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے والدین جو ہے وہ اپنے بچوں کو پرائیویٹ اسکول میں اس ادارے کے بچوں کو لیں، کسی پرائیویٹ ادارے کے بچوں کو لیں، تو اس کا ایک تھرڈ والی میں ٹیسٹ کروا لیں. میں یقین سے کہتا ہوں کہ سرکاری ادارے کا بچہ علمی لحاظ سے پر فوقیت حاصل کرتا ہوگا. First of all, from class 5 in 2024-25, we proudly announce Raja Anisa Rahman. Please come on the stage. He got first position in his class 5 in Elementary Board Muzaffarabad examination. We are equally proud of Raja Abdullah Shujan, who achieved a remarkable success by securing first position in school Elementary Board Muzaffarabad. Raja Abdullah Shujan, please come on the stage. In Nilpur Board, we secured 1033 marks out of 1200. Please put your hands together and warmly welcome Mehtab Ahmed to the stage to receive his well-deserved appreciation. Mehtab Ahmed, please come on the stage. سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں رئیس مدرسہ جناب عبدالرحیم صاحب کا، ان کی مینجمنٹ کی ٹیم کا، جنہوں نے یہ اتنی اچھی تقریب منعقد کی اور اس چیز کو بھی یاد کیا. اور بہت خوبصورت بات عبدالرحیم صاحب اس لیے اچھی ہے کہ آپ اپنے کولیگز کو، اپنے کولیگ سسٹرز کو یاد رکھیں. میں تیسری مرتبہ شاید یہاں پہ آ رہا ہوں. اس کا مطلب ہے کہ آپ کے دل میں اپنے رفقا کے لیے، اپنے محکمے کے لوگوں کے لیے یہ پروفیشنلزم کا پروفیشنل کمٹمنٹ ہوتی ہے. تو ادارے جتنے بھی ادارے اچھے ادارے ہیں، بالخصوص فورسز کی بات میں نہ کروں تو بہتر بھی کہ وہ اپنے آدر سروس ہوں گے ریٹائرڈ، اپنے افسران کا خیال رکھتے ہیں، عزت افزائی کرتے ہیں، ان کو بلاتے ہیں اپنے پروگراموں میں. آپ نے ایک اچھی قواعد قائم کی ہے، ورنہ ہمیں شکایت رہی ہے کہ جانے کے بعد کون کسی گیا. ہمارا میرے یہاں پہ تقریباً 8 سال کی خدمت عرصہ گزرا، کچھ حصہ میں نے ڈالا، اور خوشی اس بات کی کہ نئے لوگ جو بات صلاحیت
زیادہ قابل، زیادہ محنتی، زیادہ کمٹڈ اور زیادہ اچھے مینیجر آ رہے ہیں اور یہ اپنا اضافہ کر رہے ہیں، ہماری چیزوں میں مزید اضافہ کر رہے ہیں۔ بالخصوص جو ڈیجیٹل ایکٹیویٹیز ہے، آئی ٹی کا جو استعمال ہے، اس سے اپنے حساب کا حصہ بنا کر آپ نے جو ادارے کے 4 چاند لگا دیے، اس پہ آپ بڑھا طور پر مبارکباد کی مستحق ہیں۔ میں ضروری چاہوں گا حوصلہ افزائی کے طور پر یہ بات کرنی کہ آپ بہترین مینیجر ہیں، براہ راست کوٹا سے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی توفیق دے گا، آپ ڈسٹرکٹ لیول پہ بھی نہیں کر کے ایٹ لیسٹ ڈویژنل لیول پہ بھی فیصلہ سازی اور مینجمنٹ میں اپنا انشاءاللہ کردار ادا کریں گے۔ اللہ آپ کے صلاحیتوں میں، آپ کے علم میں، آپ کی محنت میں اور برکتیں عطا فرمائے۔ ہم ہمیشہ شیشے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں کہ ہم اچھے نظر آئیں، اس کے لیے محنت کرتے ہیں اور کرنی چاہیے۔ اپنے بال اچھے سوار کر کے، اپنے ڈریس کوڈ کا خیال رکھیں، جوتوں کا خیال رکھیں، اور یہ ساری چیزیں مجھے بجا طور پر بچوں میں نظر آئیں، ٹیچرز میں نظر آئیں، اور یہ آپ کی چیزیں جو آپ نے ٹرانسفر کی۔ آپ خود بڑے خوبصورت ہیں، بچی ہیں، اپنی ڈریس کوڈ کا خیال رکھتے ہیں، اپنی شکل صورت بنا کے رکھتے ہیں تاکہ آپ کے جو بچے 200-300 بچے آپ کو جو دیکھ رہا ہے، آپ کا جو اسٹاف کی اسٹرینتھ کو دیکھ رہا ہے۔ میں ملتمس ہوں ریٹائرڈ صدر اعظم محکمہ ایلیمنٹری اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن محترم روشن اختر صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ جو اسکول کے حوالے سے بات کی گئی، مجھے بھی اتفاق ہوا ہے اسکول میں 15 مہینے کا عرصہ میرا اسکول میں گزرا ہے، جتنی ترقی موجودہ لیڈرشپ نے، موجودہ اسٹاف نے، موجودہ مینجمنٹ نے، موجودہ انتظامیہ نے اس اسکول کو دی ہے، اگر اس کا مظاہر نہ کریں تو یہ انصاف نہیں ہوگا، بلکہ یہ ان کے ساتھ زیادتی ہوگی۔ لوکیشن کے لحاظ سے، انویسٹمنٹ کے لحاظ سے، سہولیات کے لحاظ سے اور نئے تعلیمی رجحانات کے لحاظ سے جو نئے تقاضے دنیا کے جو نئے تقاضے، اس لحاظ سے میرے خیال میں ہائی اسکول نشہرہ، واحد ہائی اسکول نشہرہ جو ہے وہ مظفر آباد کے 2، 3، 4 ٹاپر جو اسکول ہیں ان میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ جتنی سہولیات سے گورنمنٹ نے اس اسکول کو نوازا ہے، میرے خیال میں پرائیویٹ اسکول تو کیا ہم لوگ اس چیز کا خواب ہی نہیں دیکھ سکتے۔ میں ذاتی طور پہ میں اپنے طور پہ یہ کہتا ہوں کہ میں اگر اپنی ایسے کی زمین بیچوں تو میں اس قدر خوبصورت ماحول جو ہے وہ نہیں کر سکتا۔ اب دوسری بڑی جو قربانی، دوسری بڑی جو اقدام اٹھایا ادارہ اعظم ہے، جس میں ساری خودیں فیل ہو گئی، ساری چنوتیاں فیل ہو گئی، سارے محکمے فیل ہو گئے، ساری مینجمنٹ فیل ہو گئی، وہ کام نہیں کر سکی۔ وہ اس ادارہ میں جناب فخر بھائی بہت صاحب نے جا کے بتایا کہ اساتذہ کے اسکول کے اساتذہ کے بچے وہ کھینچ کے اسکول میں لائے۔ اب جس اسکول کا ٹیچر اپنا بچہ جس اسکول میں داخل کرے گا، جس اسکول میں اپنے بچے کو وہ ساتھ لائے گا، اب اس اسکول کے تقاضے جو ہے وہ بالکل چینج ہو جاتے ہیں، تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اس اسکول کا مقابلہ کوئی دوسرا اسکول نہیں کر سکتا۔ یہ تو ہماری ستم ظریفی ہے، یہ قرآن نعمت ہے، اس کو تو میں قرآن نعمت کہوں گا کہ اتنا بڑا سیٹ اپ، اتنا بڑا ادارہ، اتنی بڑی سہولتیں اور اتنے بڑے فائدے چھوڑ کے انسان کسی اور اسکول کا رخ کرے، کسی اور اسکول میں اپنے بچے لے کے جائے، میرے خیال میں اس سے بڑی زیادتی وہ اپنے ساتھ، نہ اسکول کے ساتھ ہے، نہ اسکول انتظامیہ کے ساتھ ہے، نہ کسی والدین کے کسی ٹیچر کے ساتھ ہے، بلکہ وہ اپنے ساتھ والدین جو ہے وہ اپنے ساتھ خود زیادتی کار ہے، اپنے ساتھ خود زیادتی کار ہے۔ اور
آج کی اس تقریب کی صدارت کے لیے روانہ سینئر صدر محمد آزاد عبد الوحید صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. جوان میں آئے سفر دے پھر شانی بچوں کو معلومات دے خدایا آرزو میری یہی ہے میرا تمہیں نصیحت عام کر میری ابتدا اقبال کے اشعار کے ساتھ اور میرے جذبات اور میرا پیغام بھی آپ بچوں کی اور رائیس کے لیے. سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں اپنے مہمانان گرامی کا. جاننے کے نام ہونے کے سب کے نام لینا ذرا مشکل ہے اور ٹائم کی بھی گزارش نہیں ہے دامن میں ٹائم کے دامن میں. سب سے پہلے ریٹائرڈ پرنسپل راجہ عبد الوحید صاحب آپ کا اس لیے بھی شکریہ کہ لاسٹ ٹائم آپ نے دلا کیا تھا اس طرح آپ نے ہم بھولتے نہیں ہیں یاد رکھتے ہیں. تو ہماری کوشش ہے کہ ہم اپنے جو بڑے ہیں ان کے تجربات کی روشنی میں چلتے ہوئے کچھ تھوڑی بہت جدت لے کے آئیں تو تاکہ ہمارے جو بچے ہم سے بھی جدید ہیں ان کو اس سے استفادہ ہو سکے. تو ظاہر ہے آپ کا تجربہ اور آپ کی جو ہمارے ساتھ تعامل ہوگا تو انشاءاللہ ہم آگے بڑھتے رہیں گے. اس کے بعد میرے استاد محترم اور میں اگر آپ کی زندگی کے اندر 2-3 اساتذہ کا جن کو رول ماڈل کے طور پہ جانتا ہوں تو ان میں سے ایک میرے جو اس وقت صدر معلوم بھی تھے وہ بوائز ہائی اسکول کڑواڑا کے سید محمد ظفر گیلانی صاحب. بہت شکریہ آپ کا آپ تشریف لائے. تو آپ کا کردار اور آپ کے افکار ہم نے یقین کریں میری خواہش نہیں کہ میرے کوئی ٹیچر میرے ساتھ کام کرے تاکہ ہم ان کو یہ بتانا چاہیں کہ جو اصول جو قواعد آپ کتابوں میں پڑھاتے رہے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو پریکٹیکل عملی زندگی میں بھی اپنائیں. کہ یہ کہا جاتا ہے کہ استاد پڑھا کے کتابوں سے چلے جاتے ہیں بہت سارے جو چیزیں ہوتی ہیں وہ انسان کی شخصیت میں آتی ہیں. تو یہ شاید میری خوش نصیبی نہیں رہی کہ میرے ساتھ میرے کسی استاد محترم نے کام نہیں کیا. پھر بھی ابھی بھی آپ کو امید ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے کہیں اور آگے بڑھنے کا موقع دیا تو ضرور ہم کام کریں گے. تو جناب کو اللہ نے بہت اچھے سے نوازا کہ جو یہاں سے مڈل اسکول سے ہوتے ہوئے DPI کے منصب تک یہ پہنچے. ان کا کردار اور ان کی محنت اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے اور ہمارے ساتھ آئیں ہمارے پاس کبھی کبھار ہمیں مزید آپ کی مشورے کی آپ کی رہنمائی کی ضرورت ہے. بہت شکریہ آپ نے آپ تشریف لائے. اس کے بعد روشن اختر صاحب اس سے پہلے ان کو بھی ہم یاد کرتے رہے تو ہماری تقریبات میں تو نہیں آ سکے لیکن جب بھی گزرتے تھے یہاں سے کہیں تو اس وقت آ جاتے تھے. تو بہت شکریہ آپ کا بھی ہمارے پاس آج تشریف لائے یہاں پہ. اس کے علاوہ ہماری سوسائٹی میں کمیونٹی سے حاجی محمود صاحب ہمارے ساتھ شامل ہوتے ہیں ہر پروگرام
کبھی سختی بھی کی, کبھی نرمی بھی کی کہ ان بچوں کے اچھے مستقبل کے لیے ان کی نہ صرف ان کو پڑھایا جائے بلکہ تربیت کی جائے. ظاہر ہے کہ پاس ہونا اور ری اپیئر ہونا, رہ جانا, یہ اب ہماری زندگی کا حصہ ہو رہا ہے. کچھ بچے ہمارے آگے پروموٹ نہیں بھی ہو سکے, ہم ان کو نیکسٹ ٹائم کے لیے وش ٹو بیسٹ آف لک کہتے ہیں. اور جو بچے اپنے پروموٹ ہو گئے ہم ان کو بھی مبارکباد پیش کرتے ہیں, اس ساتھ میں اس نصیحت کے ساتھ کہ آنے والی منزل پہلے سے مشکل ہوتی ہے. جب آپ ایک بڑا عزم, ایک ذہن میں بڑا اپنا موٹو لے کے چلیں گے تو پھر آپ کو مشکلات کا بھی آدمی کرنا پڑے گا. اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ جس طرح آپ نے لاسٹ ٹائم تعاون کیا, ہمارے پاس بچوں کے داخلہ جات ہوئے اچھی تعداد میں الحمدللہ, تو اس کو نہ صرف ہمارے اس ایریا کے لوگوں نے سراہا بلکہ ہمارے ڈپارٹمنٹ نے بھی اس کو کافی حد تک سراہا. یہ آپ کے سامنے یاد میں چلتے رہے ہوں گے. ہماری کوشش تھی کہ اس ادارے کو ہم اپنے ڈپارٹمنٹ کی نظروں میں بھی لے کے آئیں, کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جب تک ان تک نہ پہنچے. یہ ہمارے ساتھ احمد صاحب وہاں پہ رہے کہ بہت ساری جگہوں کا ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا. تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ان کو یہاں تک لے کے آئیں. اسی مد نظر میں اس وقت آپ کو ایک اور بھی خوشخبری دینا چاہوں, حالانکہ اس کے آپ نے شاید اس طرح سے تو نہیں. لاسٹ ٹائم بھی مجھے ایک توفیق بخاری صاحب نے بلایا, تو وہ کہتے ہیں کہ علم و ادب کی طرف سے 2 سکولز کا انہوں نے نام مانگا ہم سے. علم و ادب ایک ہمارا جو سکولز بناتی ہے تنظیم, تو وہ ایک جدید طرز کی IT کا سسٹم کو نصب کرنا چاہتے ہیں 2 سکول میں سے کسی ایک میں. وہ چونکہ ہمارے لیے نعیم صاحب ایک تو اسی سکول سے بھی تھے, پھر ہم نے ان کو یہ اس سے پہلے والے فنکشن میں مدعو بھی کیا تھا. تو ہمارے میل میں چونکہ وہاں پہ ڈی او ہیں, تو انہوں نے ہمارے اسکول کا ایک نام دیا اور ایک گرلس اسکول کریٹ بنایا. یہ پروجیکٹ بھی ابھی پائپ لائن میں ہے, تو ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اس ادارے کو مزید بہتر سے بہتر جتنا ہم کر سکیں اپنے طور پہ کر کے پھر آگے بڑھتے چلیں گے. تو اس میں یہاں پہ ہماری ٹیم جو ہمیشہ مجھ سے ناراض رہتی ہے کہ اسٹیج پہ میں ان کا نام نہیں لے سکتا, بعض اوقات پتا یہاں پہ آ کے یاد نہیں رہتا, تو انہوں نے بڑی محنت کی. شام تک یہاں پہ تقار صاحب سے میں نے کل شام کو پوچھا, مغرب ہو گئی تھی تقریباً, کہ آپ اس سے پہلے بھی کہیں ڈیوٹی میں 5-7 سال میں اتنی دیر تک رہے. انہوں نے کہا کہ APS میں رہا تھا جب ہمارا کام ہوتا تھا لیٹ, تو وہ ہماری ٹیم انشاءاللہ یہ نہیں دیکھتی کہ 6 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے, تو جب تک وہ اپنا کام پورا کرتے ہیں اس ٹائم تک ہم بھی اور وہ موجود رہتے ہیں. ہم امید کرتے ہیں اب اس میں ایک بات یہاں سے بالکل یہ بھی آپ کلیئر کرتے چلیں گے, کوئی ہم آپ کے عوام پہ احسان نہیں کرتا, ٹھیک ہے, یہ اٹس مائی ڈیوٹی اور میں اس کی تنخواہ میں لیتا ہوں. اور اس ایریا کے ہونے کے ناطے سے میری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ایکسٹرا ٹائم بھی کام کریں, کیونکہ یہ بچے ہمارے اپنے, ہم نے کہا انہیں میں اٹھنا بیٹھنا. اگر ان کی تربیت صحیح طرح سے نہیں کر سکے کہ جیسے یہاں سے اسٹیج سے کہا گیا وہ رستے میں گاڑی کھڑی کر دیتے ہیں تو پھر تو گھبراہٹ تک آ جاتی ہے. تو یہ ذرا ہم ٹیچرس بھی ہم سوچتے ہیں اس بات پہ کہ ہم کیسی تربیت کر کے موبائل بیچ رہے ہیں. تو ہماری کوشش ہے کہ ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کریں. باقی اللہ سے دعا کو ہے کہ اللہ تعالیٰ ان بچوں کو وہ روشن مستقبل عطا کرے کہ زمانے کی آنکھیں بھی چھوڑ جائیں کو دیکھ کے کہ ہمارے شہید جب کہیں پہ کھڑے ہوں کہ رات کے غازی بنے, بعد میں جیسے کہ گفتار کے نہیں کردار کے غازی بنے, پریکٹیکل ہوں, دیکھنے میں مسلمان نظر آئے, تاکہ جو آپ پریکٹیکلی کام کر رہے ہوتے ہیں وہ باتوں سے زیادہ اثر رکھتا ہے. تو یہ ساری ہماری کوشش ان بچوں کے لیے ہے. تو آخر پہ کچھ چیزیں آپ عوام کے لیے یہ ہے کہ چونکہ ہمارا نیا سیشن بھی شروع ہو جائے گا 1 اپریل سے, تو نئے داخلوں کے سلسلے میں ہمارے ساتھ والدین جو بیٹھی ہوئی مائیں یہاں پہ, ان سے ہماری گزارش ہے, کیونکہ لاسٹ ٹائم بھی یہاں سے بھاگ گیا یا ہم اپنے اساتذہ کرام سے کہتے ہیں, ویسے ہمارے اساتذہ کرام کے بچے یہاں پہ سارے آتے ہیں, ہم نارملی کہتے ہوتی ہے اور ٹیچر اپنا بچہ ادھر چھوڑ کے آ جاتا ہے, اور الحمدللہ ہمارے اساتذہ کرام کے سارے بچے یہاں پہ موجود ہیں. تو آپ مزید بھی اپنے جہاں پہ بیٹھتے ہیں ان کے جو بچے یہاں پہ آ سکتے ہیں تو کوشش کریں کہ ان کو بھیجیں. یہاں پہ ہم آپ کو ویسے گارنٹی تو کوئی نہیں ہوتی, یہاں پہ ایک لمحے کی کسی کی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی کہ کب کوئی یہاں سے چلا جائے, دنیا سے چلا جائے. تو ہم اتنی کوشش ضرور کریں کہ جب بچہ آپ کا آتا ہے تو ہم ایک ٹیسٹ لیتے ہیں, اس کا ریکارڈ رکھ لیتے ہیں, اس کے بعد نئے کو بتاتے ہیں, اس سے نیچے اس کو انشاءاللہ ہم نہیں جانے دیں گے, اس کی گریڈز اور ساری چیزیں اس کے اوپر ہی. پھر اس کے بعد یہ جو سکول ہے, ہمیشہ میں کہتا ہوں
प्रीशियस प्रॉपर्टी ये आवाम की है, इसको जरा गौर से समझें इस चीज को जो कमी हम महसूस करते हैं कि सरकारी स्कूलों को सरकार का समझा जाता है, सरकार कहाँ से आती है, आप जो चीज देते हैं उसके ऊपर जरा गौर से कभी देखें, 50 रुपए की चीज होगी 15 रुपए का टैक्स दिखा होगा, वहां से आपके टैक्स से पैसे से गवर्नमेंट पैसे बनाती है, उसी से मुझे तनख्वाह भी देती है, उसी से ये कुर्सियां भी खरीदी जाती हैं, ये बिल्डिंग्स भी उसी से बनाई जाती है। तो ये आपकी चीजें, इनकी हिफाजत करें, मैं आता जाता रहूँगा, मेरे टीचर्स बदलते रहेंगे, ये अदारा आपका है। अगर आप इस अदारे में आए, जैसे हम आपको रास्ता भी बताते हैं, अगर मैं सरकारी मुलाजिम शायद ही कोई बताता हूँ कि अगर मेरे टीचर का काम आपको पसंद नहीं है तो आप मेरे पास आ जाए, मेरा काम पसंद नहीं है, आपकी तसल्ली नहीं हो रही तो मुझसे ऊपर भी बैठे हुए हैं, हम मुजफ्फराबाद के लोग हैं, रोज जाते हैं शहर यहाँ से मुजफ्फराबाद, तो वहाँ पे चले जाएं तो देखें कैसे अमल होता है। ये कोई बात नहीं है कि आप कहेंगे काम को नहीं करता, जरा आप अपनी तरफ से अपना शेयर करें, जैसे अमर साहब ने कहा यहाँ से, और भाई साहब ने के वालिदैन की भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जैसे हम बच्चों के साथ इतनी मेहनत करते हैं, वो घर से कुछ काम करते नहीं है, वापस इसी तरह आ जाते हैं, तो जरा आप अगर अपना जो पार्ट है वो क्लियर करेंगे, उसके ऊपर काम करेंगे, तो हम आपको यकीन दिलाते हैं कि इंशाल्लाह हमारा बच्चा न सिर्फ इस स्टेज पे आएगा, जैसे हम बच्चों को मुजफ्फराबाद के रीजन लेवल के ऊपर भी, स्टेट लेवल के ऊपर भी लेके जाते हैं, तो इंशाल्लाह हमारा बच्चा पूरी स्टेट तशरीह को कंप्लीट करेगा, तो कल इंशाल्लाह तालीमी मैदान में, अपने मैदान में